ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند فجر کی اذان دیتے ہیں، ظہر کی اذان دیتے ہیں، عصر کی اذان دیتے ہیں، مغرب کی اذان دیتے ہیں، عشاء کی اذان دیتے ہیں، پانچوں وقت میں اذان دیتے ہیں، بغیر لاؤڈ سپیکر کے بھی دیتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کے اندر بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب تم اذان دیتے ہو تو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ چاٹگام والوں کے ذہن میں اشکال آئے گا اور آنا چاہیے۔ ہمارے اسٹیج پہ بات نماز کی ہوتی ہے، یہ ہمارا ترجمان ہو کے بات اذان کی کرتا ہے۔ ہم تو جب بھی کرتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے اذان ہے پھر نماز ہے۔ ہم پہلے بات اذان پہ کرتے ہیں پھر بات نماز پہ کریں گے۔ ہم بات ادھوری نہیں کرتے، ہم بات پوری کرتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا۔ ایک غیر مقلد میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے کہنے لگا کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کس پہ؟ تم نماز میں جب رکوع جاتے ہو، رکوع سے اٹھتے ہو تو رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نماز رفع الیدین رکوع والی سے شروع ہوتی ہے۔ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہا جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جب مصلی پر کھڑے ہوں تو پھر پہلے پاؤں اپنے رکھتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی پہلے بات اس پہ کرو کہ جب نماز پڑھیں تو پاؤں میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بعد بات کرو کہ بھئی ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے، اس کے بعد بات کرو کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اس کے بعد بات کرو آمین اونچی یا آہستہ، اس کے بعد بات کرو امام کے پیچھے قرات ہے یا نہیں، اس کے بعد بات کرو رکوع میں جانا رفع الیدین ہے یا نہیں۔ بھئی جن کی نماز پوری ہو وہ بات شروع سے کرتے ہیں، اور جن کی ادھوری ہو وہ چھلانگ لگا کے کرتے ہیں۔ ہم دیوبند والے بات ادھوری نہیں کرتے، پوری کرتے ہیں۔ بات شروع سے کرو۔ آپ میرے اصول کو لے لو، پھر کوئی آپ سے بات کرے تو مجھے فون کرنا کہ مولانا صاحب بندے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں کریں گے۔ اور بات ذہن نشین فرما لو، یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں نے بات اور کہنی ہے، کیونکہ بات چل پڑی ہے تو میں کہتا چلا جاؤں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے، توجہ رکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے تو ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے پاؤں قبلے کی طرف کریں گے اور پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا کریں گے؟ ہمارے فقہا فرمائیں گے، ہمارے علماء فرمائیں گے بھئی کوشش کریں کہ 4 انگلی کے برابر ہو یا کم سے کم فاصلہ ہو، زیادہ فاصلہ نہ رکھو۔ لوگ کہیں گے نہیں جی ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ۔ ہم نے کہا تو ملائیں گے جب ہم فرض کے فرض پڑھیں گے پھر اس پر بات کریں گے۔ ابھی تو فجر کی سنتیں پڑھنی لگی ہیں، کس سے ٹکرا ملائیں؟ سنتیں اکیلے ہی ہوتی ہیں، سنتیں باجماعت نہیں ہوتی۔ پہلے سنت پڑھ لیں، اکیلے نماز پڑھ لیں، پاؤں درمیان میں کھڑے کر لیں، جب جماعت ہوگی تو پھر بات کر لیں گے کہ پاؤں ملانے ہیں یا نہیں ملانے۔ پہلے سنت تو پڑھ لو نا۔ ہم فجر کی سنتیں پڑھنے لگے ہیں، اب بتاؤ کہ پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جب فرض کریں گے تو بات کریں گے کہ پاؤں سے پاؤں ملانا ہے یا نہیں۔ اب تو ایک بندے کے 2 پاؤں ہیں، اب تو دیکھنا ہے کہ دونوں پاؤں کو کتنا کھولنا ہے کتنا نہیں کھولنا۔ اس پہ تم دلیل پیش کرو، اگر نہیں ہے تو دلیل ہم سے لے لو۔ اور اب ہم جب دلائل پہ بات کریں گے تو ہم قرآن سے شروع کر دیں گے۔ اور یہ آپ بات ذہن نشین فرما لیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نماز سے پہلے اگر ہم سنت پڑھتے ہیں
یا مسجد میں جاتے ہیں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتے ہیں یا تحیت المسجد پڑھتے ہیں تو ہم پاؤں کے درمیان کم سے کم فاصلہ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے تمہاری دلیل کیا ہے، آپ نے کہنا قرآن میں ہے۔ بھئی پارہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا پارہ پہلا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کو فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو یہ بات کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے ابراہیم جہاں آپ نے نماز پڑھی اور وہ موجود تھا، وہ آج بھی پتھر موجود ہے، اس پہ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم دنیا سے چلے گئے، آج ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پر چلو۔ ابراہیم نے ان پتھروں کو لیا، ان پتھروں پہ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کے پتھر اوپر لے جاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے پیغمبر مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ توجہ سے سمجھنا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، یہ من بیانیہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے۔ بھائی اصل یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے، چونکہ مقام ابراہیم پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اس لیے حکم ہے اس کے قریب نماز پڑھو۔ قریب نہیں ہو سکتے تھوڑا اور دور ہو جاؤ، تھوڑا اور دور ہو جاؤ۔ اصل یہ ہے مقام ابراہیم پہ پڑھو۔ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم یعنی اس پتھر پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو آؤ بیت اللہ آج بھی موجود ہے، مطاف آج بھی موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے۔ اگر اس پہ کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ دیکھ لو، اگر وہ فاصلہ تمہارے والا ہو تم سچے ہو، فاصلہ ہمارے والا ہو تو ہم سچے۔